طرز عمل ہے وہ ایسا مالی ہے کہ جو ہر وقت جو بھی شاخ سے کونپلیں نکلتی ہیں ان کو کاٹ دیتا ہے. جو بھی شاخیں نکلتی ہیں وہ ان کو کاٹ دیتا ہے. اور دوسری طرف اس کا ایکسٹریم ہے کہ کوئی اس درخت کا مالی ہی نہیں ہے، کوئی بھی مالی نہیں ہے. اب جہاں مالی نہ ہو تو وہاں خوبصورت سے خوبصورت درخت بھی لگائیں تو وہ ایک جھاڑ بن جاتا ہے، ایک جھاڑی بن جاتا ہے کہ اس کی کوئی تراش خراش کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. تو اب جو عرب کے معاشرے میں لوگوں کا طرز عمل تھا وہ ایسا تھا کہ وہ محکوم نہ رہے تو جو طاقتور ہوتا وہی سمجھیے کہ حاکم ہوتا، اس کے لیے کوئی قانون نہ ہوتا. ذرا ذرا سی بات پر، کیونکہ یہ حریت فکر جو ہے بے مہار، یہ بھی انسان کو جیتا جاگتا حیوان بنا دیتی ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے اوپر کوئی قانون نہیں. چند ایک چیزوں پر قانون ہے لیکن باقی چیزوں پر کوئی معاملہ نہیں. جو زور آور ہے، جو طاقتور ہے، وہ اپنا معاملہ اپنے حساب سے چلا لیتا ہے. جو وڈیرا ہے، جیسے وڈیرا شاہی کا نظام ہے. تو یہ عرب کا معاشرہ ایسا معاشرہ تھا کہ جس میں حاکمیت نہیں تھی، جس کی وجہ سے اب حریت فکر ایک عجیب طرز اختیار کر چکی تھی. کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں. اب کسی کے پاس غلام ہے تو وہ اپنے غلام پر چاہے جیسا مرضی غیر انسانی سلوک کر لے، ظلم و جفا کے پہاڑ توڑ دے اس پر، کوئی بھی شخص اسے روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے. انسان کا انسان ہی مملوک ہے، انسان کا انسان ہی غلام ہے. تو جس طرح کسی کے پاس اپنی بائک ہے اس کو وہ جیسے چاہے چلائے، تو یہ اسی طرح سے انسان کا انسان غلام ہے. تو یہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے عرب کے اندر جو حریت فکر تھی وہ ایک جھاڑ کی سی صورت اختیار کر چکی تھی. ایک طرف محکومیت کا معاملہ ہے انسانوں کے ساتھ ایسا کہ انہوں نے سوچنے سمجھنے اور رد عمل کا معاملہ ہی ترک کر دیا ظالمانہ نظام کے تحت. اور دوسری طرف معاملہ ایسا ہے کہ وہاں پر کوئی نظام نہ ہونے کے باوجود جو انسان جس چیز کو سوچ لیتا ہے اس میں قوت ہے تو وہ اس کو نافذ کر دیتا ہے. اور یہ صرف عملی طور پر ہی نہیں تھا. کعبۃ اللہ میں، کعبۃ اللہ کے صحن میں ارد گرد جو اتنے سارے بت تھے، اتنے سارے صنم گاڑے ہوئے تھے، یہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اگر ہم سمجھیں کہ وہ اس قدر فکری آزادی میں چلے گئے تھے کہ وہ ایک خدا کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. ایک بندے کا دل ہے کہ یہ میرا بھگوان ہو، یہ میرا خدا ہو، تو اس نے دوسرے کو چھوڑ کر اس کو تراشا. اس کو یہ اچھا نہیں لگا، اس نے اس سے اچھا تراشا. یعنی مختلف لوگوں نے اپنی اپنی قوت کے بل بوتے پر اپنے اپنے خداؤں کو خدائے وحدہ لا شریک کے بنائے ہوئے کعبۃ اللہ کے گرد لا کھڑا کیا. یہ کیا تھا کہ کوئی حاکمیت نہ ہونے کا شاخسانہ نہ تھا. تو ایسے ماحول میں کہ جب بندہ عملی طور پر اور اعتقادی طور پر کسی بھی پابندی کا پابند نہ ہو، تو ایسے ماحول میں ہم
یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی فکر جو ہے یا انسان کی جو شخصیت ہے وہ کس قدر خاردار جھاڑیوں کا ایک جھنڈ بن گئی ہوگی۔ اب جو جھاڑ ہوتا ہے اگر اس کو سنوارنا ہے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے مالی کہ وہ ایک بڑی کینچی لیتا ہے اور اس کو کاٹنا شروع کرتا ہے، اس کی فالتو شاخوں کو کاٹتا ہے۔ مالی کبھی بھی اس اچھے درخت کو جڑ سے نہیں کاٹ دیتا کہ جو بے توجہی کی بنا پر لمبی لمبی شاخیں ہر سمت میں نکال چکا ہو، بلکہ وہ ان شاخوں کو کاٹتا ہے، ان شاخوں کو کاٹ کے ایک نظم میں لے کر آتا ہے، ایک اس کو یونیفارم کنڈیشن اس کی بناتا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے معاشرے میں جب اہل عرب کی شخصیت سازی شروع کی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے کبھی کسی کی حاکمیت کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ لوگ تھے، فکری آزادی کے وہ خوگر لوگ موجود تھے کہ جن کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ بڑی بڑی حکومتیں ان کی طرف آئی اس غرض سے نہیں کہ ہم ان کو سدھا نہیں سکتے، ان کو اپنے انڈر لے نہیں سکتے، یا ان کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ ان کو اپنے انڈر لینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے معاشرے میں اور ایسے لوگوں میں تربیت سازی کا اور شخصیت سازی کا وہ عمل شروع کیا کہ آپ یہ دیکھیے کہ جیسے محکومیت ہے، جو میں نے بتایا کہ عمل، پھر اس کے بعد گفتار، پھر اس کے بعد سوچ، یہ تین مراحل جو بند ہوئے اس کے لیے بھی صدیاں لگیں، لیکن جس معاشرے میں حاکمیت تھی ہی نہیں وہ اپنے لیے ان تمام معاملات میں کیسے آزاد تھے یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو چاہے سوچ لے، جو چاہے بول دے، اور جو چاہے وہ کر لے۔ جس معاشرے میں معاملہ یہ تھا کہ ماں بھی بیٹے کو وراثت میں چلی جاتی، ماں بھی بیٹے کو وراثت میں چلی جاتی، اولاد کو زندہ درگور کر دیا جاتا، گو کہ یہ بہت زیادہ معمول نہیں تھا، لیکن یہ اس معاشرے میں ہوتا تھا۔ کسی بھی انا پر نسل در نسل لڑنے والے لوگ، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے میں جب شخصیت سازی کا یہ عمل شروع کیا تو حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند دہائیوں میں پوری کایا پلٹ دی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی داستان بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں پنجوں کے بل چل رہے ہیں کہ جو چلنے والے حشرات ہیں، چونٹیاں ہیں، وہ ان کے قدموں تلے آ کر روندی نہ جائیں، اور وہ اپنا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضور میں ایسا تھا کہ میری زوجہ امید سے تھی، تو میں سفر پر گیا تجارتی قافلے کے ساتھ، میں نے کہا کہ اگر بیٹا ہو تو رکھ لینا، بیٹی ہو تو اسے دفن کر دینا، اور میں جب چلا گیا تو میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ اب میں کئی ماہ کے بعد آیا، میں نے دیکھا جب واپسی پر تو میرے آنگن میں ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے۔ میں نے پوچھا تو کہا کہ یہ پیدا ہوئی تھی اور ہم نے اس کو دفن کرنا گوارا نہ کیا۔ تو وہ صحابی زمانہ جاہلیت میں اپنا یہ جو قصہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے، وہ بچی مجھ سے مانوس ہو گئی، وہ بچی مجھے باپ کہنے لگی، بابا کہنے لگی، میں اس سے باتیں کرنے لگا، اور میں نے ایک دن اسے کہا کہ میں اس کو لے جاتا ہوں
اور میں نے کدال وغیرہ اپنے کندھے پر رکھی اور بیٹی کو لے کر نکلا، اور میں اسے بہلا پھسلا کے دور لے گیا ریگستان میں. وہاں جا کر میں نے کھڈا کھودنا شروع کیا. تو اب میں کھود رہا ہوں، ریت میرے بالوں میں جا رہی ہے، تو وہ بچی ننھے ہاتھوں سے میرے بالوں کو صاف کر رہی ہے اور بار بار پوچھ رہی ہے کہ اے میرے باپ تو کیا کر رہا ہے. تو حتیٰ کہ میں نے گڑھا کھودا اور میں نے اپنی اس بیٹی کو اس کے اندر ڈال دیا، اور میں نے پھر اس کو بند کر دیا. اس کی چیخ و پکار میرے دل پر اثر نہ کر سکی. لیکن یہ دیکھیے کہ اب وہ صحابی مسجد نبوی میں چل رہے ہیں تو وہ چونٹیوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ یہ چونٹیاں بھی میرے قدموں تلے آ کر نہ مر جائیں. یہ شخصیت کا یو ٹرن کہ جہاں انسان کی جان کا خیال نہ کیا گیا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شخصیت سازی کا ایسا معجزہ کیا کہ وہ شخص جس کے دل کی یہ کیفیت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آنے کے بعد اب اس کے دل کی رقاقت کیسی ہے. وہ سنگ دل لوگ کس قدر نرم دل ہو گئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سازی کا منہج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے عرب کے لوگوں کی شخصیت سازی کی. اسی تناظر میں ہمیں بھی آج بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی شخصیت سازی کریں، اپنی شخصیت پر توجہ دیں، کیونکہ ہم ہمیشہ اپنی اولاد کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی بھی اولاد کے سامنے خود کو بہتر بنانا نہیں چاہتے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بچہ سگریٹ نہ پیے، لیکن خود پی رہا ہے، خود گالیاں دے رہا ہے، لیکن چاہتا ہے بچہ جو ہے وہ ہر وقت درود شریف پڑھے. تو یہ شخصیت سازی کے وہ چند پہلو ہیں کہ جن پر ہم انشاءاللہ مزید آگے سنیں گے کہ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنی شخصیت کے بارے میں فکر مند ہوں، اپنی ذات میں کچھ چیزوں کو مائنس کریں، کچھ کو پلس کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہماری ذات کوئی معنی خیز ذات بن جائے. جزاک اللہ.